بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 38 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور یہ ہمارا دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے 10ویں پارے کا۔ پہلا نصف ہم نے مکمل کر لیا، اب دوسرا نصف شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کی فتح سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکہ کی فتح عطا فرماتا ہے، پھر اس کے بعد غزوہ حنین کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر طائف کا محاصرہ، یہ مسلسل غزوات اور مسلسل لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جب واپس یہ ساری فتوحات حاصل کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو اطلاع ملتی ہے کہ اب روم کے جو فرما روا ہے قیصر روم، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تیاری فرمائی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب ہمیں اس طرف نکلنا ہے۔ تو اب بعض صحابہ کرام کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ ابھی ادھر جنگ، پھر ادھر جنگ، پھر ادھر جنگ، ابھی واپس پہنچے ہیں اور یہ موسم کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے۔ اس موسم میں گرمی بھی بہت شدید قسم کی گرمی، اور کھجوریں بھی پک رہی ہیں۔ یہ موسم تو ذرا آرام بھی کرنے کا ہے، اور پھر ہمارا جو محنت ہوتی ہے اب اس کا رزلٹ ہمیں اپنے باغات کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں مل رہا ہے۔ تو اگر تھوڑا سا ہم اس کو مؤخر کر لیں یا یہ جنگ مؤخر ہو جائے تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ جنگ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جہاد کے اندر کسی طرح کی تھوڑی سی بھی کمزوری اور تھوڑی سی بھی نرمی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزنش فرمائی، سب کے سب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان جہاد کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ صرف 3 صحابہ کرام رہ گئے، اور جن کی توبہ کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، اسی وجہ سے سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ وہ ہم اگلے 11ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا کہ وہ 3 صحابہ نہیں جا سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، 50 دن ان سے ناراض رہے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ تو یہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا جب کہا جائے، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھکتے ہو، یعنی اس کو بوجھ محسوس کرتے ہو کہ یہ اب جو ہے وہ، اب آپ دیکھیں نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو اس کے پاس سے مسلسل جہاد ہو رہا ہے، غزوہ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر غزوہ خندق ہے، اور پھر چھوٹے موٹے باقی غزوات ہیں، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، پھر فتح مکہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہے، غزوہ اپنا طائف ہے، اور پھر یہ غزوات مسلسل چل رہا ہے، مسلسل۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیاوی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کو چھوڑ کے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بس دنیا کا سامان نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا، یعنی جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، کتنی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کو اللہ نے قلیل فرمایا ہے، اور وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا وہ بہت عظیم ہوں گی اور بہت بڑی ہوں گی۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل فرما کر ایسی قوم لے آئے گا جو تمہارے علاوہ ہوگی، یعنی تمہارے علاوہ کوئی اور قوم اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج دینے میں، ان کی حفاظت میں، یا دین اسلام کے لیے تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شانہ بشانہ نہیں کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ان کی مدد فرمائی۔ اور وہ واقعہ یاد دلایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو وہاں لوگوں نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ ہجرت فرمائیں، تو کس طرح لوگوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا تھا، تلواریں لے کر آپ کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں سے کسی چیز کے نکلنے کا بھی گمان ممکن نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا پڑھتے ہوئے آپ نکل گئے، کسی کافر کو پتہ بھی نہیں چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور فرمایا امانتیں دے کر آپ بھی مدینے آ جانا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس ہجرت کے واقعہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی اپنے پیارے نبی کی مدد فرمائی، اور ہمیشہ اللہ اپنے پیارے نبی کے ساتھ ہے، تو کامیاب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور میت اختیار کرے گا۔ الا تنصروہ، اور اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکال دیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ غار ثور کا ذکر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے اور اب غار ثور میں۔ فرمایا وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے، اپنے صاحب سے، ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، اور کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ رہے، اور جب کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور غار کے اوپر چڑھ گئے، اور اوپر تھوڑا سا وہاں پر خلا تھا جہاں سے نظر آتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور وہ اوپر آگے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھ لیا تو ہم ان کو مل جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو فرما رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسکین نازل فرمائی ان پر، وأیدہ بجنود، اور مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روانہ فرماتا ہے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، آپ نے قرآن مجید کے پیچھے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور غزوہ حنین کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور وہ لوگ جو کافر تھے ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دکھایا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے گا۔ کافروں نے کہ یہ خیال کیا تھا کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے اور اسلام کو ختم کر دیں گے اور بالکل سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن کافروں کی کہی ہوئی بات الٹ ہو گئی، ان کافروں کا اختتام ہو گیا، اور وہ آخر بالآخر اس مکہ المکرمہ کو چھوڑنے پر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں حضور کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور وہی عثمان جو خانہ کعبہ کی چابیاں، عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کر رہے تھے، اب وہی چابیاں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رکھی۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غالب ہے، اور اللہ ہی سب حکمتوں والا ہے، اور جو حکم وہ ارشاد فرماتا ہے اسی کے اندر
اہل ایمان کی بھلائی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہو تو اس حکم پر عمل کیا جائے اور اطاعت کی جائے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میت میں اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی تسکین بھی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں اللہ کی رضا بھی ہے، اور اللہ اسی سے راضی ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی توفیق عطا فرماتا ہے اور حضور کی غلامی کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس آیہ مبارکہ سے یا ان آیات مبارکہ سے ہمیں ایک تو جہاد کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاد کتنا اہم فریضہ ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جہاں بھی ضرورت ہو اہل ایمان کو اتفاق اور اتحاد سے جہاد کی طرف بڑھنا چاہیے. اور دوسرا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی، پھر اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اللہ ان کی مدد بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور مہربانی بھی عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.